بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی کے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ سبق 195 میں کتاب عقل و جہل کا حصہ 160 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں حدیث کے متعلق تکملہ مطالب، شارحین کافی کے نظریات، متعلقہ علمی مسائل اور شواہد و قرائن کا تذکرہ ہوا ہے۔ اس درس میں انسانی تربیت کے 30 اصول بیان ہونے والے ہیں۔ حدیث کا معنی اور مفہوم، رجالی و سندی تحقیق، مفضل بن عمر جوفی کوفی کے بارے میں تفصیل ذکر ہونے والی ہے۔ متن حدیث کو پڑھ لیتے ہیں۔ بعض اصحابنا رفعه عن مفضل بن عمر عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال یا مفضل لا يفلح من لا يعقل ولا يعقل من لا يعلم وسوف ينجب من يفهم ويظفر من يحلم والعلم جنة والصدق عز والجهل ذل والفهم مجد والجود نجح وحسن الخلق مجلبة للمودة والعالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس والحزم مساءة الظن وبين المرء والحكمة نعمة العالم والجاهل شقي بينهما والله ولي من عرفه وعدو من تكلفه والعاقل غفور والجاہل خطور۔ اور حدیث کے باقی متن کو پڑھ لیتے ہیں۔ وَإِن شِئْتَ أَن تُكْرَمَ فَلِن وَإِن شِئْتَ أَن تُهَانَ فَخْشٌ وَمَنْ كَرُمَ أَصْلُهُ لَانَ قَلْبُهُ وَمَنْ خَشُنَ عُنْصُرُهُ غَلُظَ كَبِدُهُ وَمَنْ فَرَّطَ تَوَرَّطَ وَمَنْ خَافَ الْعَاقِبَةَ تَثَبَّتَ عَنِ التَّوَغُّلِ فِيمَا لَا يَعْلَمُ وَمَنْ هَجَمَ عَلَى أَمْرٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ جَدَعَ أَنَفَ نَفْسِهِ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ لَمْ يَفْهَمْ وَمَنْ لَمْ يَفْهَمْ لَمْ يَسْلَمْ وَمَنْ لَمْ يَسْلَمْ لَمْ يُكْرَمْ وَمَنْ لَمْ يُكْرَمْ يُهْضَمْ وَمَنْ يُهْضَمْ كَانَ أَلْوَمَ وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ كان احرى ان يندم۔ الکافی طبع محققہ دار الحدیث قم میں اس حدیث کے متعلق بعض علمی حواشی بھی موجود ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ینجب و یحلم کا معنی النجح اور نجاح کا معنی بھی ذکر ہوا، اور اس کے لیے لغت کی بنیادی کتابوں کے حوالہ جات بھی ذکر ہیں۔ اسی طرح مزید الفاظ کے معنی ذکر ہوئے، جیسے مجلبۃ بفتح المیم مصدر میمی اور اسم مکان، کہ اگر میم کی فتح کے ساتھ پڑھے تو مصدر میمی یا اسم مکان ہے، اور اگر میم کی کسرہ کے ساتھ پڑھے تو اسم اعلیٰ ہے۔ اور اس کے بارے میں مختلف شارحین کے نظریات کو بھی ذکر کیا ہے۔ لوابس جامع لابس ہے۔ حزم کا بھی معنی بیان کیا، اور حدیث کے دوسرے مصادر کے ساتھ تطبیق بھی دی گئی ہے، جیسے تحف العقول کے ساتھ تطبیق دی۔ اسی طرح اس طبع کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ کتاب کے دیگر نسخوں کے ساتھ اس کی تطبیق بھی دی جاتی ہے۔ یہاں پر بھی طبع محققہ دار الحدیث قم میں بعض نسخوں کے ساتھ تطبیق دی گئی ہے، اور عنصر اور فرد کا معنی بھی بیان کیا گیا ہے۔ حدیث میں یہ لفظ جادعہ ہے یا جادعہ ہے، اس کی نسخوں کے ساتھ تطبیق دی گئی اور معنی بھی بیان ہوا۔ یحظم ہے یا یحظم ہے، اس کی بھی نسخوں کے ساتھ تطبیق دی گئی ہے، اور اس حدیث کی تخریج تحف العقول حرانی اور وافی اور وسائل سے کی گئی ہے۔ جہاں تک حدیث کے معنی کا تعلق ہے تو نہایت جامع اور حکیمانہ نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ اس میں امام علیہ السلام نے انسانی شخصیت کی تعمیر کے لیے متعدد بنیادی صفات کو مختصر مگر انتہائی بلیغ جملوں میں بیان فرمایا ہے۔ ہر جملہ ایک مستقل اخلاقی اور تربیتی قاعدہ ہے۔ مفضل بن عمر جعفی کوفی نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، فرمایا اے مفضل، جو عقل سے کام نہیں لیتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اور جو علم نہیں رکھتا وہ صحیح معنوں میں عقل سے بھی کام نہیں لے سکتا۔
اور جو فہم و بصیرت حاصل کرتا ہے وہ ان قریب ممتاز با کمال اور بلند مرتبہ ہو جاتا ہے، اور جو بردباری اختیار کرتا ہے وہ کامیابی اور غلبہ حاصل کر لیتا ہے۔ علم ایک مضبوط ڈھال ہے اور سچائی عزت و سربلندی ہے، اور جہالت و نادانی ذلت و رسوائی ہے۔ فہم و ادراک باعث عظمت و شرف ہے، سخاوت کامیابی اور مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہے، اور حسن اخلاق لوگوں کی محبت حاصل کرنے کا بہترین وسیلہ، ذریعہ اور باعث ہے۔ اور جو شخص اپنے زمانے کی صحیح شناخت حاصل کرتا ہے اس پر شبہات، فتنے اور دھوکے اچانک حملہ آور نہیں ہو سکتے۔ دور اندیشی اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ہر معاملے میں بے جا خوش گمانی نہ کرے، بلکہ مناسب حد تک احتیاط اور حقیقت بینی سے کام لے۔ انسان اور حکمت کے درمیان عالم کے رہنمائی ایک عظیم نعمت ہے، جبکہ جاہل اسی راستے میں بدبخت اور محروم رہ جاتا ہے۔ اللہ اس شخص کا ولی اور سرپرست ہے جو اسے صحیح معنوں کے ساتھ معرفت حاصل کرے، اور جو اس کے بارے میں بے جا تکلفات، خود ساختہ نظریات اور ناحق دعوے اختیار کرتا ہے، اللہ اس کا مخالف ہے۔ مزید فرمایا، عاقل انسان درگزر کرنے والا ہوتا ہے، جبکہ جاہل دھوکے باز، بے وفا اور خطرناک مزاج کا حامل ہوتا ہے۔ اور اگر عزت چاہتے ہو تو نرم خو بنو، اور اگر ذلت چاہتے ہو تو سخت مزاج اختیار کرو۔ جس کی اصل سرشت تربیت اور خاندان پاکیزہ ہو اس کا دل نرم ہوتا ہے، اور جس کی سرشت سخت اور درست ہو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ جو کوتاہی کرتا ہے وہ خود کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے، اور جو انجام سے ڈرتا ہے وہ ان امور میں آگے بڑھنے سے پہلے خوب تحقیق کرتا ہے جنہیں وہ نہیں جانتا، اور جو بغیر علم کے کسی کام میں کود پڑتا ہے وہ اپنی ہی عزت خاک میں ملا دیتا ہے، اور جو علم حاصل نہیں کرتا وہ صحیح فہم بھی حاصل نہیں کر سکتا، اور جو فہم نہیں رکھتا وہ گمراہی اور لغزش سے محفوظ نہیں رہتا، اور جو لغزش سے محفوظ نہ رہے وہ عزت بھی نہیں پاتا، اور جسے عزت نہ ملے اس کے حقوق پامال کیے جاتے ہیں، اور جس کے حقوق پامال ہوں وہ ملامت اور سرزنش کا زیادہ حقدار بن جاتا ہے، اور جو اس حالت تک پہنچ جائے وہ آخرکار شدید ندامت کا شکار ہو جاتا ہے۔ جہاں تک اس حدیث کی سند کی تحقیق کا تعلق ہے تو جناب غیث شبر نے تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب میں اس کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے۔ بعض اصحابنا سے مرسلہ روایت بن جائے گی، رافعہ کی وجہ سے مرفوع ہے، 2-3 واسطے حذف ہیں۔ سب سے تفصیلی گفتگو مفضل بن عمر جوفی کے بارے میں فرمائی ہے۔ فرمایا اس کے بارے میں ہمارے قدماء رجالیوں کے نظریات کا اختلاف ہے اور روایات بھی اس میں اختلاف رکھتی ہیں، تو یہ ابن سنان کی طرح ہے، اس کے بارے میں تدقیق کی ضرورت ہے۔ رجالیوں کے اقوال کو پیش کرتے ہوئے سب سے پہلے نجاشی کی رائے پیش کی، جبکہ شیخ مفید علیہ رحمہ نے انہیں شیوخ اصحاب امام صادق اور آپ کے خواص اور بیتانہ یعنی صاحب اسرار اور ثقات فقہاء صالحین میں سے قرار دیا ہے۔ اسی طرح جناب شیخ طوسی علیہ رحمہ نے جناب مفضل کو وکلاء ممدوحین میں سے شمار فرمایا اور ان کی مدح کی روایات بھی ذکر کی ہیں۔ یہ جناب شیخ طوسی کے کلام میں مدح مفضل کی روایات ہیں جن کو انہوں نے اپنی غیبت میں نقل فرمایا ہے۔ جہاں تک رجال ابو عامر کشی کا تعلق ہے تو انہوں نے اس کے بارے میں روایات نقل کی ہیں، کچھ مدح کی روایات ہیں، کچھ قدح کی روایات ہیں۔ جناب غیث شبر کے مطابق مدح کی روایات 14 تک پہنچتی ہیں۔ جناب غیث شبر نے پہلی روایت کی سند کی تحقیق پیش کی ہے، چونکہ اسے محملہ یا عبداللہ بن محمد بن خلف کی وجہ سے مجہول قرار دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ نام کتب رجال میں ذکر نہیں، لیکن شیخ محمد بن مسعود عیاشی نے بکثرت اس سے عبداللہ بن محمد بن خالد کے عنوان سے روایت کی ہے، اور وہ طیالسی ثقہ مراد ہے، اور اس روایت کی سند کشی کے نسخوں میں عیاشی عن عبداللہ بن محمد بن خلف ہے، تو وہ اس نام کا تو راوی موجود ہی نہیں ہے، تو یہ خلف دراصل خالد سے تصحیف ہے۔ تو اس صورت میں جناب نجاشی کی جو اس طیالسی کو توثیق ہے وہ روایت کی تصحیح کا سبب بنے گی۔ یہ دوسری روایت ہے جو مدح کی پیش کی، لیکن اس کی سند کے بارے میں اشکال فرمایا ہے۔ یہ تیسری روایت مدح ہے
اسی طرح یہ چوتھی روایت مدح ہے جس میں مفضل کو والد بعد الوالد قرار دیا گیا۔ روایت پنجم میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا کہ کوفہ کی طرف جناب مفضل کو مولا امام صادق علیہ السلام نے مرجع قرار دیا تھا۔ اسی طرح ایک روایت بیان کی ہے جس میں امام علیہ السلام نے مفضل پر ترحم کیا ہے۔ اسی طرح جب امام کو معلوم ہوا کہ لوگ اس کے بارے میں شدید الفاظ استعمال کرتے ہیں تو مولا نے ان کی مذمت فرمائی اور جناب مفضل کی مدح فرمائی ہے۔ روایت ہشتم میں بھی امام علیہ السلام کی طرف سے جناب مفضل کے لیے ترحم ہے۔ یہ وہ نامی روایت ہے جس میں جناب مفضل کی مدح کی گئی ہے۔ جناب غیث شبر فرماتے ہیں چونکہ رجال ابو عمرو کشی میں ذکر شدہ روایات مدح کی بیشتر سند ضعیف ہے، تو مفید یہ تھا کہ شیخ مفید نے جو روایت اس کی مدح میں ذکر کی ہے فصیح و بلیغ انداز میں جناب مفضل کی تعریف موجود ہے تو اس کو ذکر کرنا چاہیے تھا۔ نتیجہ کے طور پر فرماتے ہیں مفضل کے بارے میں پہلی روایت بھی معتبر تھی مدح کی اور یہ روایت بھی معتبر ہے، اور اس کی تائید معتبر موسیٰ بن بکر سے بھی ہوتی ہے جس کو سید خوئی علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے اور فرمایا کہ یہ امام صادق علیہ السلام کا مفضل بن عمر کے ساتھ شدید تعلق اور جناب مفضل کا امام کے خواص میں سے ہونا ثابت ہوتا ہے۔ جہاں تک جناب مفضل بن عمر کے بارے میں منابع رجالی کا تعلق ہے تو موسوعۃ و طبقات الفقہاء میں تفصیل کے ساتھ ان کا تعارف کرایا ہے، ان کے مشائخ کا اور ان کے شاگردوں کا بھی نام ذکر کیا ہے۔ موسوعہ کے مؤلفین کا ماننا ہے کہ یہ کبار علماء فقہاء روات میں سے تھے اور انہوں نے علوم اور معارف کو امام صادق سے اخذ فرمایا اور امام کاظم سے روایت کی، اور یہ ائمہ کی بہت سی روایات میں وارد ہوئے ہیں جن کی تعداد 111 بنتی ہے۔ ان کی کتاب یوم اللیلہ، کتاب فکر اور کتاب بدء الخلق والحث علی الاعتبار اور کتاب علل الشرائع کے نام ملتے ہیں۔ اسی طرح لوگوں نے اس کو غلو کی تہمت لگائی، لیکن بہت سے علماء نے اس کی وثاقت کو ترجیح دی ہے اور اس کی جلالت قادر کو ذکر فرمایا اور اس تہمت کی نفی فرمائی ہے، جیسا کہ شیخ مفید ہیں۔ اسی طرح شیخ طوسی نے ان کو سفرائے ممدوحین میں سے قرار دیا۔ جناب مفضل کے بارے میں مدح کی روایات کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے۔ جناب مفضل بن عمر کی توحید نامی کتاب کا بھی تعارف فرمایا ہے جس کے کئی اردو تراجم اور شرح بھی شائع ہو چکی ہیں۔ نہایت مفید کتاب ہے، علمی کتاب ہے۔ یہاں پر جناب مفضل بن عمر کی طولانی وصیت کا تذکرہ ہے جس میں بنیادی عقائد اور علم و معرفت تقوی کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ ان کی وصیت کا تتمہ ہے اور یہ تحف العقول ابن شعبہ حرانی سے ذکر کی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ بھی کراچی سے شائع ہوا ہے۔ جناب مفضل بن عمر کے بارے میں رجالی منابع کو بھی ذکر کیا ہے۔ اعیان الشیعہ، تنقیح المقال، معجم رجال الحدیث وغیرہ میں تفصیل بیان کی گئی ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ انسانی تربیت کے 30 اصول بیان ہوئے، حدیث کا معنی اور مفہوم ذکر ہوا، رجالی اور سندی تحقیق بیان ہوئی، مفضل بن عمر جوفی کوفی کے بارے میں تفصیل ذکر ہوئی ہے۔ حدیث کے متعلق تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔